بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 11ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ یونس مکمل ہے۔ تو سورہ توبہ کے جو بقیہ 3 مضامین ہیں، منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے آزار کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بھی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ پھر اس میں مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسرا جو مضامین ہے اس میں غزوہ تبوک میں نہ شرکت کرنے والے 3 مخلص صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی بات بتا دی، جھوٹ نہ بولا اور اپنا عذر جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا کہ شیطان ان پر غلبہ کر گیا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3 صحابہ اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی بات بتا دی اور جھوٹ نہ بولا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وقتی طور پر ناراض ہوئے اور تینوں سے 50 دن تک بائیکاٹ بھی رکھا۔ صحابہ اکرام نے بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ رکھا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، اس میں 4 مضامین ہیں۔ توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رسالت اور اس کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ قیامت، روز قیامت جب سب کو جمع کیا جائے گا، کفار کو اس کا یقین نہیں۔ قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ پھر اس میں سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہ مانی، سوائے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں غار اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہی کے نام پر چونکہ یہ سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں اور اس سورہ یونس میں اور سورہ صفات میں۔ صریحتاً یونس آیا ہے اور 2 جگہوں یعنی حضرت سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت یعنی ذو النون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ صفات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کو ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر
نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سلامت زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل آئے اور انہوں نے آہوازاری اور توبہ استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔